سحری کب بند کرنی ہے اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اوقات سے ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلطی ہے کہ مولانا صاحب اذان دیں گے تو پھر ہمارا روزہ بند ہوگا۔ بالفرض مولانا انسان ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی وقت ان سے رہ گیا ہے، یا ان بندوں میں سے کہ اپنے رفع حاجت کے لیے یا کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، انہوں نے 10 منٹ بعد اذان دی ہے، تھوڑا روزہ تو کیا؟ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم وقت کا اپنے پاس شیڈول رکھیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہمارا پوری ترتیب کا وقت ہے۔ اذان اسی ٹائم پہ آ جائے تو بہت اچھا، اور اگر اس ٹائم سے لیٹ آ جائے تو پھر بھی آپ اپنے وقت پہ روزہ بند کر دیں، اور بالفرض ان کی گھڑی آگے پیچھے ہو اور 5 منٹ پہلے وہ اذان دے دیں اور آپ کا وقت باقی ہے تو آپ پھر بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اذان سے سحری افطاری کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اذان پہ تو ہم کھائیں گے، کیا لا الہ الا اللہ تک کھائیں گے، حی علی الصلاۃ تک کھائیں گے؟ یہ بھی سوال کرتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ کہ اذان اگر ان ٹائم دے رہے ہیں وہ تو بس پھر ختم، پھر لا الہ الا اللہ کی بات نہیں ہے یا حی علی الصلاۃ کی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ مولانا جب تک اذان آ رہی ہے ٹائم تو چل رہا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، پھر افطاری کے وقت جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو آپ فوراً کیوں کرتے ہیں؟ کوئی لا الہ الا اللہ تک انتظار کر لو نا۔ تو ادھر تو آپ لا الہ الا اللہ انتظار نہیں کرتے، ادھر آپ اسٹارٹ کے ٹائم کو مانتے ہیں، تو ادھر بھی پھر اسٹارٹ کے ٹائم کو مان لیں۔ شیڈول ہمارے پاس ہوگا نا تو پھر آسانی سے ہم سمجھ جائیں گے کہ فلاں اپنی ترتیب پر اذان دے رہے ہیں، روزے کے حساب سے نہیں دے رہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس ٹائم کی لسٹ ہونی چاہیے، شیڈول ہونا چاہیے، موبائل میں سیو ہونا چاہیے، یا گھر میں بندہ چارٹ کے ذریعے کیلنڈر کے ذریعے دیکھ لے تو یہ دیکھیں۔ پھر آپ اذانوں کو فالو نہ کریں، آپ اپنے ٹائم شیڈول کو فالو کریں۔